الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کا آغاز لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے ہوتا ہے۔ ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے، پابند کیا ہے کہ اگر تم نیکی و بھلائی کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے کہ جو چیز تمہیں پیاری لگتی ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اور پھر اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرضیت حج کا حکم ہے کہ جسے استطاعت ہو مالی طور پر اس پر حج فرض ہے۔ اسی پارہ کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے سے، اختلاف سے بچتے ہوئے زندگی گزارو، اور زندگی کو دین اور وحی کے حوالے سے وحدت کے ساتھ گزارو، پیار کے ساتھ گزارو، تاکہ لوگوں کی توجہ مذہب کی طرف، دین کی طرف بڑھے، نہ کہ تمہارے ذریعے سے دین میں دوری ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے تم میں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے خیر امت قرار دیا ہے۔ اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمام اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ اہل کتاب ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے بھروسے اور کتاب اللہ میں ذکر و فکر میں وقت گزارتے ہیں اور اللہ کو سجدے کرتے ہوئے وقت گزارتے ہیں۔ پھر رب العالمین نے میدان بدر میں اہل بدر کی خصوصی مدد و نصرت کا ذکر فرمایا کہ پہلے ہم نے اہل بدر کی مدد کی 3000 ملائکہ کے ساتھ، پھر 5000 ملائکہ کے ساتھ، اور اہل بدر کم تعداد ہونے کے باوجود مسلمان کفار پر غالب آئے، اور وہ مسلمان روزے دار تھے، بھوک پیاس تھی، گرمی کی شدت تھی، لیکن کفار پر غالب آئے۔ کفار کے بڑے لشکر پر یہ اللہ کی خصوصی مدد سے ایسا ممکن ہو سکا۔ اس سے اگلے رکوع میں سودی کاروبار کے بارے میں فرمایا کہ لا تأکلوا الربا، کہ ربا مت کھاؤ، ربا سے بچو اور ربا سے دور رہو۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ دوڑو، بھاگو اور جلدی کرو مغفرت کی طرف، معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لو، اور اس جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور یہ جنت متقین کے لیے ہے۔ متقین کی علامات اللہ نے بیان کچھ یوں کی ہیں، فرمایا الذین ینفقون، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ گویا جس جنت کی طرف بھاگنے کے لیے حکم دیا ایمان والوں کو، متقین کو، کہ جنت کی طرف آؤ، بخشش کی طرف آؤ۔ متقین کون ہیں؟ وہ ہیں جو انفاق فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یقیناً بار بار انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کرنا اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ عمل بہت ہی پسند ہے، اور یقیناً اسی سے معاشرے میں محرومیاں ختم ہوتی ہیں،
اسی سے معاشرے میں جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بہترین سہولتیں اسی سے میسر آ سکتی ہیں۔ اگر صاحب مال اور صاحب دولت لوگ اپنی تجوریاں بند کر کے بیٹھ جائیں، خرچ نہ کریں، تو معاشرے کا سکون تہ و بالا ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اسی پارہ میں اللہ رب العالمین نے جنگ احد کا ذکر فرمایا۔ میدان احد کا ذکر کرتے ہوئے جو خلاصہ بیان کیا ہے پورے واقعات کا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ کی صورتحال بدل گئی۔ اس مقام پر اس بات کی اہمیت واضح کی گئی کہ جو اللہ حکم دے دیں اور اللہ کے رسول حکم دے دیں، اس کو من و عن مان لینا ضروری ہوتا ہے، اس پر کسی بھی انداز سے مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر ان واقعات کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تم سخت دل نہیں ہے، کیونکہ تم رحمت ہو، نرم دل ہو، یہ ارد گرد انسانوں کا جرمٹ بیٹھا رہتا ہے۔ اگر سخت مزاج ہوتے تو یہ سب منتشر ہو جاتے۔ اور فرمایا ان سے جو غلطی ہوئی ہے اس کو تم معاف کر دو اور اللہ سے بھی معافی کی سفارش فرماؤ، اور جنگ احد کے بعد بھی ان کو اپنی مشاورت میں شامل کرو، اور جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو تو اللہ پر توکل کر لیا کرو، اللہ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا۔ ان واقعات کے ذکر کرنے کے بعد مومنین کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اے مومنو، اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، تمہارے درمیان اپنا رسول بھیجا ہے، اور وہ رسول جو تم پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں اس کی حکمتیں بتاتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہیں دانائی کی باتیں بتاتا ہے، اور اس نبی نے تمہیں گمراہی کے راستے سے نکال کر نیکی کے راستے پر گامزن کیا ہے۔ اسی پارہ میں اللہ رب العالمین نے شہداء کے بارے میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، انسانیت کے لیے خدمت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اچھے نظام کو لانے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جان پیش کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو کبھی بھی مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی خبریں دیتا ہے، غیب کی باتیں بتاتا ہے، اور یقیناً یہ وحی اور کتاب سراسر غیب کی باتوں پر مشتمل ہے۔ پھر فرمایا مومنوں بخل نہ کیا کرو، کیونکہ بخل اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے۔ پھر اسی پارہ میں اللہ رب العزت نے موت کی طرف توجہ دلائی، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور کامیاب وہی انسان ہوگا جو آگ سے بچتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ گویا موت سے پہلے اچھے کام کرو، انسانیت کی خدمت کرو، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، تاکہ تم جہنم سے بچتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جو جنت میں داخل ہو گیا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو اسی پارہ میں اللہ رب العالمین نے صاحب ایمان لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ اللہ کی کائنات میں تفکر کرو۔ اس واقعہ کے بعد اللہ نے چند دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے کہ اے انسان، اللہ سے کہے کہ تو مجھے رسوائی سے بچا اور جنت میں داخل فرما، اور فرمایا ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، کہ تم نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ان وعدوں کے مطابق ہمیں عطا فرما،
اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچا لے۔ پھر آگے سورہ آل عمران کی آخری آیات میں رب العالمین نے اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ کوئی مرد یا عورت جو بھی عمل کرے گا ضائع نہیں ہوگا۔ ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ اگر اچھا عمل کرے گا تو اس کا اچھا نتیجہ ہے، اور اگر برا عمل ہے تو اس کا برا نتیجہ ہے۔ اللہ نے آخر پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا کہ اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں حد سے بڑھ جاؤ، یعنی ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرو، کیونکہ زندگی ہر وقت نعمتوں اور صحت کے ساتھ نہیں ہوتی، آسائشوں کے ساتھ نہیں ہوتی، بیماری بھی آ سکتی ہے، تکلیف و پریشانی بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو۔ ورابطو اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہو، گویا اسلام اور قرآن نے خلوت کی زندگی گزارنے کی تلقین نہیں کی۔ انسان کو پابند کرتا ہے اللہ کہ وہ اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ تم دن کے مجاہد بن جاؤ اور رات کے راہب بن جاؤ۔ آگے اللہ نے صاحب ایمان لوگوں کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ اس راستے پر رہو گے تو کامیاب ہوگے، ہٹو گے تو ناکام ہوگے۔ گویا صبر اور رابطہ یہ رہے تو دنیا بھی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی ہے۔ آگے سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا ہے اور اس سے ہی اس کی زوجہ کو پیدا فرمایا، یعنی حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ ان کی تخلیق کے بعد حضرت حوا کو پیدا فرمایا، پھر حضرت آدم و حوا سے انسانوں کو پوری روئے زمین پر پھیلا دیا۔ فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہیں زندگی دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے، بزرگی دینے والا ہے اور نعمتیں دینے والا ہے، تمہیں اولاد دینے والا ہے، اختیار دینے والا ہے۔ وہ خالق ہر کام میں تمہاری مدد و نصرت کرتا ہے۔ تو اسی پارہ میں اللہ نے خصوصی اس بات کی تحقیق فرمائی کہ یتیموں کے مالوں کو باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، یتیموں کے مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ان کے مال کی محافظت کرو، اور اگر تم یتیموں کے مالوں کو ظلماً کھاؤ گے تو یوں سمجھ اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً کہ تم عورتوں کو مہر دیا کرو، عطیہ یعنی تحفے کے طور پر، اور بغیر کسی وجہ کے عورت سے مہر معاف کرائے یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مرد کو دینا چاہیے مہر، اور اگر نہیں دیتا اور نہ معاف کراتا ہے تو یہ قرض ہے جو دنیا و آخرت میں ادا کرنا ہوگا۔ آگے سورہ نساء دوسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے وراثت کی تقسیم کی تفصیل فرمائی ہے کہ اسلام سے پہلے عورت کو وراثت نہیں دی جاتی تھی۔ اسلام نے عورت کو اس کے حقوق دیتے ہوئے اسے وراثت مرد کے برابر حصہ دار بنایا۔ اگر بیٹا مر جائے تو وراثت میں باپ اور ماں کا ذکر ہے، اور اگر ماں باپ مر جائیں تو اولاد کے حصوں کا ذکر ہے، اور اگر خامد مر جائے تو بیوی کے حصے کا ذکر ہے، اور اگر بیوی فوت ہو جائے تو خامد کو اس کے وراثت کا وارث بنایا گیا۔ گویا جتنے قریبی رشتہ دار ہیں رب العالمین نے ان سب کے حصوں کو وراثت احکام میں بڑی تفصیل سے احکامات کو نازل فرمایا ہے، اور فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کی پاسداری کرو، آگے نہ بڑھو، ان کے اندر رہو۔ گویا اللہ نے مالی حقوق پورے فرمائے۔ آگے چوتھے پارے کے آخری رکوع میں اللہ رب العالمین نے چند سزاؤں کا ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی عورت
شادی شدہ ہو کر فحاشی کرتی ہے، زنا کرتی ہے، تو اس کو اس کے گھر میں بند کر دیا جائے حتیٰ کہ وہ زندگی کے دن پورے کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ اس وقت تک زنا کی سزا نازل نہیں ہوئی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ نور میں اللہ رب العزت نے زنا کی حد کو نازل فرما دیا اور فرمایا کہ اگر کوئی مرد و عورت زنا کرتے ہیں تو انہیں 100 درے، اور اگر کوئی مرد و عورت غیر شادی شدہ وہ زنا کرے انہیں سزا دی جائے۔ اس سزا کا تعین قرآن نے نہیں فرمایا، کیونکہ یہ آیت سزا کے نزول کی آیت سے پہلے کی آیت ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور گناہ کی طرف نہ پلٹنے کا مضبوط ارادہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر توبہ کے حوالے سے 2 آیات ہیں۔ فرمایا کہ توبہ اس صورت میں ہے کہ انسان نادانی میں جذبات سے مغلوب ہو کر اگر گناہ کر بیٹھتا ہے، اور توبہ کے لیے ایک وقت ہے، نزع کے عالم سکرات میں جانے سے پہلے، یعنی موت جب سامنے نظر آئے اس سے پہلے انسان اگر توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بندے، اللہ کہتا ہے کہ اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو جائیں، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہو جائیں، اگر تو اللہ سے سچی توبہ کر لے تو اللہ کریم تمہیں معاف کر دے گا، اور توبہ کے بعد تو ایسے معاف اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے جیسے تو آج ہی پیدا ہوا۔ اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہو، اس کی جگہ کسی دوسری کو لانا چاہتے ہو کسی بھی وجہ سے، تو جو تم اسے دے چکے ہو واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ان آیات کا مقصد، اگر کوئی مرد کسی مجبوری کی وجہ سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ پہلی کو چھوڑتے ہوئے جو کچھ دیا اس کی واپسی کا مطالبہ کرے۔ پھر آگے 4 پارے کی آخری آیات میں اللہ کریم نے چند رشتوں کا ذکر کیا ہے جو حرمت کے رشتے کہلاتے ہیں۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم۔ آگے یہ مکمل آیت ہے۔ کہ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں حرام ہیں، رضائی ماں باپ حرام ہے، رضائی بہنیں حرام ہیں، اور تمہاری جو اولاد ہے بھتیجا بھانجا ان کی بیویاں حرام ہیں۔ 2 بہنوں کو ایک رشتے میں اکٹھا کرنا حرام ہے، اور تمہاری بیوی کی جو پہلے خامن سے اولاد ہے یعنی ان کی بیٹیاں تم پر حرام ہیں۔ فرمایا ان رشتوں کے تقدس کا خیال کرو۔ اسلام سے پہلے جو کچھ تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے۔ اب تم پر لازم ہے کہ ان احکامات کی اطاعت کرو، اتباع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔